اس کے لیے سونا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ رات کو دعا پڑھیں، رات کو نفل پڑھیں، پھر سو جائیں اور خواب میں کوئی اشارہ ہو جائے، کوئی آپ کو روشنی نظر آئے۔ یہ ایسی فضول سی باتیں ہیں۔ سنت وہی ہوگا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردوں کو سکھلایا اور انہوں نے سیکھا اور انہوں نے کیا، وہی عمل حجت ہوگا، وہی ہمارے لیے دلیل ہوگی اور اسی میں ہمارے لیے ہدایت ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان ٹائم دیکھنے والے ناظرین، آج کل ہماری سوسائٹی معاشرے میں استخارہ کے اوپر بہت ساری غلط فہمیاں جو ہیں وہ جنم لے رہی ہیں، گردش کر رہی ہیں۔ میں آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی کے اندر استخارہ کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں۔ استخارہ کہتے ہیں روز مرہ کے جو معاملات ہیں اس میں غیبی خیر کو تلاش کیا جائے، یہ ہے استخارہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو استخارہ اسی طریقے سے سکھلایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن کریم کی آیات سکھلاتے تھے، جیسے انہیں دین سکھاتے تھے، دینی امور سکھلاتے تھے، ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم استخارے کے حوالے سے انہیں تعلیم دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں یہ ہمیں ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ کسی صحابی نے آ کے درخواست کی ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، استخارہ کر دیجئے، بزنس کاروبار کرنا چاہتا ہوں، سفر کرنا چاہتا ہوں، یا کسی بھی معاملے کے اندر آ کے ایسی بات نہیں کہی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہمارے لیے حجت ہیں، ہمارا ایمان ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ جو ہے وہ ہمارے لیے قابل اطاعت و اتباع ہے۔ جبکہ ہمارے معاشرے میں آج استخارہ سینٹر بنے ہوئے ہیں، لوگ استخارہ سینٹروں میں جاتے ہیں اور استخارہ کرواتے ہیں، جو یقیناً غیر مسنون عمل ہے۔ سنت وہی ہوگا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردوں کو سکھلایا اور انہوں نے سیکھا اور انہوں نے کیا، وہی عمل حجت ہوگا، وہی ہمارے لیے دلیل ہوگی اور اسی میں ہمارے لیے ہدایت ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے، آپ کی بعثت ہوئی، اس معاشرے میں ایک بہت بڑا عمل اس وقت یہ بھی تھا کہ وہ فال لیا کرتے تھے، تیر نکالتے تھے، یہ کام کروں کہ نہ کروں، اس سفر پہ روانہ ہو جاؤں یا نہ ہو جاؤں۔ تو وہ یقیناً جب یہ عمل کرتے غیر اللہ کو پکارتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے اور ساتھ ساتھ یہ عمل کرتے تھے۔ جو جہالت تھا، گمراہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، طریقہ بتایا، 2 نفل پڑھیں اور استخارے کی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ صرف دعا پڑھیں نہیں، آج یہ بھی ہمارا المیہ ہے کہ ہم دعائیں مانگتے نہیں ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں۔ تو ہمیں دعائیں مانگنے کا حکم دیا گیا، اور اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے، مختصر وقت ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی روایت ملتی ہیں، مسلم کے اندر ہے، طبرانی میں ہے، ترمذی میں ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر الفاظ جو ہیں وہ ہمیں سکھلا دیے کہ آپ یہ پڑھ لیجئے۔ اور اگر آپ کو وہ الفاظ نہیں آتے تو آپ اردو میں بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں۔ اگر آپ اردو میں بھی نہیں مانگنا چاہتے، دل کے تصور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا دھیان توجہ دیں تو یقیناً آپ کے لیے راہ نکل سکتی ہے، آپ کی رہنمائی ہو سکتی ہے، اور استخارے میں خیر ہی خیر ہے، بہتری ہی بہتری ہے۔ اور اس کے لیے سونا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ رات کو دعا پڑھیں، رات کو نفل پڑھیں، پھر سو جائیں اور خواب میں کوئی اشارہ ہو جائے، کوئی آپ کو روشنی نظر آئے۔ یہ ایسی فضول سی باتیں ہیں۔ آپ استخارے میں نفل پڑھیں، دن میں پڑھیں یا رات میں پڑھیں، دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ استخارے کی جو دعا ہے وہ بالکل اپنا مفہوم بالکل واضح کر رہی ہے، اور اگر آپ کے پاس وقت مختصر ہے تو وہ جو مختصر الفاظ بتائے گئے ہیں آپ انہیں پڑھ لیجئے، پھر جس طرح آپ آگے بڑھیں گے آپ کی رہنمائی ہوتی چلی جائے گی اور آپ کے لیے
بہتری نکلتی چلی آئے گی۔ فال نکالتے تھے، وہ گمراہی تھی، وہ جہالت تھی، وہ نظریات عقائد تباہ ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نظریہ درست فرمایا۔ انہیں اللہ کے ساتھ اللہ سے التجا کرنا، یہ جو دعا ہے یہ اللہ سے مشورہ نہیں ہے۔ یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ ہم اللہ سے مشورہ کرتے ہیں۔ مشورہ نہیں کرنا، ہم نے اللہ سے التجا کرنی ہے۔ تو اللہ سے جو التجا کرنی ہے، اللہ کے اوپر ایمان، توکل، اس کے اندر انسان جو ہے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ پہ بھروسہ ہو اور پھر اس میں خیر نہ ہو؟ یقیناً اس میں خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ ہمارے اس ماحول میں آج جو استخارہ سینٹر کھلے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو استخارے کا نام نہ دیا جائے، آپ اس کو یوں کہہ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے اس کو امین ہونا چاہیے، امانت دار ہونا چاہیے۔ اگر آپ کسی صاحب علم کے پاس، صاحب حلم کے پاس جاتے ہیں، ایسی کوئی شخصیت اگر ہے کہ وہ پر حکمت بات کرتی ہے، گفتگو کرتی ہے، رہنمائی کرتی ہے، تو آپ اس کو مستشار کا نام دے لیجئے، اس کو استخار کا نام نہ دیے، اس کو استخارہ نہ کہیے، آپ اس کو مشورہ کہہ لیجئے، تو یقیناً اس کی یہ جائز صورت بن سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ اس طرح انداز میں جاتے ہیں، استخارہ سینٹروں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اپنی سادگی کے اندر ایک تو پیسے دیتے ہیں، آپ اپنا مالی نقصان کرتے ہیں، اور دوسرا آپ اپنے عقائد و نظریات تباہ و برباد کرتے ہیں، تو میں یہی آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ قطعاً کسی کے پاس مت جائیے، آپ وہی طریقہ اختیار کیجئے استخارے کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھلایا تھا، صحابہ نے سیکھا تھا اور وہ عمل کیا تھا، یہی مسنون ہے۔ اور دیگر جتنے بھی ہمارے مروجہ طریقے ہیں، وہ کاروبار، بزنس تو ہو سکتا ہے، یقیناً وہ استخارہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو دیکھتے ہوئے اپنے جو تمام امور ہیں انہیں مکمل کرنے کی توفیق دے۔ ایک بات میں ساتھ اور بھی ایڈ کر دیتا ہوں کہ استخارہ ان امور میں ہوگا جو جائز ہوں گے، ایسا نہیں چوری کرنے سے پہلے کوئی استخارہ کرے، رشوت دینے سے پہلے کوئی استخارہ کرے، یا منہیات جو ہیں وہ احکامات جنہیں نہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے تو بندہ کہے چلو میں ان میں بھی استخارہ کر لوں، یقیناً ان میں استخارہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو میں نے کہا ہے آپ نے سنا ہے، اللہ عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔